السلام علیکم خواتین حضرات، آج ایک اور دلچسپ واقعہ آپ کو سناتا ہوں تھیٹر کی دنیا سے ہی۔ یہ غالباً اس وقت کی بات ہے جب ہم جھنجھٹ تھیٹر ورک شاپ کا ڈرامہ کر کے فارغ ہوئے تو کچھ تھوڑا بہت آرٹس کونسل میں ریکگنیشن پیدا ہو گئی۔ ایک دن میں آرٹس کونسل آیا تو وہ اکاؤنٹنٹ ہوا کرتے تھے، مسعود اقبال ان کا نام تھا، ادھیڑ عمر آدمی تھے۔ اس وقت اپنے دفتر میں بلایا اور بیٹھنے کو کہا، بیٹھ گیا تو کہنے لگے کہ وہ تمہاری شکایت آئی ہے بھائی، اس طرح مٹھی میں رکھ کے سگریٹ پیتے تھے۔ میں نے کہا اللہ خیر، میری شکایت، میں آرٹس کونسل کا نہ تو ملازم ہوں، نہ یہاں 24 گھنٹے میرا آنا جانا رہتا ہے، تو میری شکایت کا کیا مطلب، میں سمجھا نہیں۔ تو انہوں نے ایک خاتون سینئر آرٹسٹ تھیں، پروفیشنل آرٹسٹ تھیں وہ، تو کہنے لگے کہ انہوں نے تمہاری شکایت کی ہے کہ تم نے انہیں چھیڑا ہے۔ میں تو بالکل کاٹو تو بدن میں رہو نہیں، وہ والا حال ہو گیا میرا۔ میں نے کہا جی آپ کو یقین ہے کہ انہوں نے آپ سے یہ بات کی ہے؟ کہنے لگے ہاں ہاں، میں کوئی پاگل ہوں جو میں تمہیں یہ بات کہوں گا۔ تو میں نے کہا جی کہاں چھیڑا ہے، کب چھیڑا ہے، کوئی انہوں نے بتایا آپ کو؟ کہنے لگے نہیں، بس یہ انہوں نے کہا ہے کہ تم نے اسے چھیڑا ہے۔ میں نے کہا جی آؤٹ آف کویسچن، انہیں یا تو کہیں کہ کوئی ثبوت دیں، کوئی جگہ بتائیں، کوئی واقعہ، کوئی آگا پیچھا، کوئی گواہ، کوئی اس طرح کی کوئی، میری تو سمجھ میں اس طرح سے آپ کی کوئی بات آ ہی نہیں رہی، میں آپ کو کیا جواب دوں؟ تو کہنے لگا کہ بہرحال تم آئندہ سے محتاط رہو۔ میں نے کہا جی میں تو محتاط ہی ہوں، آپ بے فکر رہیں، میں نے کسی کو نہیں چھیڑا۔ تو وہ پھر خاتون، اب تو خیر وہ ہماری بھابھی ہیں، بہت عرصے سے، ایک بہت سینئر آرٹسٹ سے ان کی پھر شادی بھی ہو گئی تھی، تو اس حوالے سے وہ ہماری بھابھی بھی بن گئیں۔ تو ماشاءاللہ ان کے بچے بھی بال بچے والے ہیں، اسی لیے میں ان کا نام نہیں لے رہا، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ اس طرح کا واقعہ ہوا۔ اور پھر میں نے ان کے منہ در منہ پوچھا، سامنے آئیں، تو میں نے کہا جی یہ اس طرح کی آپ نے میری شکایت کی ہے، تو میری آپ کی تو کوئی کہیں ملاقات ہی نہیں ہوئی کبھی بھی، تو آپ نے یہ کس طرح کہہ دیا؟ تو انہوں نے بس عجیب سی بات آگے سے کی کہ نہیں وہ تم بس ہاں میں نے کہا تھا ان سے، تو لیکن تم بس احتیاط کرو۔ میں نے کہا جی کس بات کی احتیاط کروں، کچھ پتہ بھی تو چلے۔ وہ پھر مجھے پتہ چلا کہ اس کے پیچھے بھی کوئی وہ
شاید وہی جو میرے خلاف وہ زیغم صاحب ہو گئے تھے، تو اب ان کا جو گروپ تھا وہ کسی نہ کسی طرح مجھے نشانہ بناتا رہتا تھا۔ اس میں ایک یہ واقعہ بھی ہوا تو مجھے وہ آپ کو یہ بات بتاتے ہوئے یاد آ گیا۔ نیو یارک میں بلڈنگ تھی، اس میں کمرے ہم کرائے پہ دیا کرتے تھے، تو میں نائٹ مینیجر تھا وہاں پہ۔ تو سب سے اوپر والی منزل میں پتہ نہیں چھٹے فلور پہ پتہ نہیں کچھ اس طرح کا کوئی ایک خاتون رہا کرتی تھی، پولا نام تھا ان کا۔ تو وہ میری ڈیوٹی رات کی ہوتی تھی، شام کے 7 بجے سے لے کے صبح کے 7 بجے تک میں ڈیوٹی پہ ہوتا تھا۔ تو وہ خاتون اس وقت 82 سال ان کی عمر تھی، خود ہی انہوں نے مجھے بتایا تھا۔ تو وہ صبح 5:30 6 بجے کے قریب اوپر سے لفٹ سے نیچے اترتی تھیں اور ہیلو ہائی کر کے تو باہر چلی جاتی تھیں۔ اس کے بعد ناشتہ واشتہ کر کے تو ان کے ہاتھ میں ایک ٹیبلوئڈ اخبار ہوتا تھا، وہ لے کے آتی تھیں وہ، اور وہ میرے آگے رکھ کے تو وہ چلی جاتی تھی۔ تو میں وہ پڑھتا رہتا تھا، وہ اس میں ہالی ووڈ گاسپ یہ وہ اس قسم کی چیزیں ہوتی تھیں۔ تو وہ ایک دن وہ اخبار مجھے دینے لگی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں یہ اخبار دیتی تو ہوں، اس کو پڑھا بھی کرو اور انجوائے بھی کیا کرو، لیکن اس میں یقین مانو کوئی بات سچ نہیں ہے، یہ سارا جھوٹ کا پلندہ ہے۔ یہ ڈیسک کے اوپر بیٹھے بیٹھے یہ سب کہانیاں کریٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کا اخبار پھر خوب بکتا ہے۔ یہ ان کے پاپولر ہونے کے طریقے ہیں۔ وہ آرٹسٹ بھی برا نہیں مناتے جن کے بارے میں یہ کہانیاں لکھتے ہیں، کیونکہ وہ تو پاپولر ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ مجھے یاد آ گیا کہ وہ شاید کچھ پاپولر ہونے کا طریقہ بھی تھا ان خاتون کا۔ تو بہرحال شکر ہے کوئی انہوں نے لمبا چوڑا کلیم ہی نہیں کر دیا میرے خلاف۔ بہرحال لیکن یہ ہے کہ یہ میری عادت میں نہیں تھا کہ میں کسی کو اس طرح خواتین کو چھیڑوں، آؤٹ آف کوسچن۔ کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا۔ ایک دفعہ البتہ ایک واقعہ ہوا تھا جس کا مجھے انتہائی دکھ ہوا بعد میں، اور آج تک بھی جب بھی کبھی میرے ذہن میں آتا ہے تو میں بہت زیادہ شرمندگی محسوس کرتا ہوں۔ وہ ہوا یوں کہ وہ ہمارے چھوٹے ملک ہوری جو ہیں ان کے تو پھر شوق ہی بڑے عجیب و غریب تھے۔ تو وہ پھر ہم ان کے کیونکہ ساتھ ہوتے تھے تو کبھی میں اکیلا بھی ہوتا تھا، کبھی سلیم اور میں دونوں ہوتے تھے اور چھوٹے ملک ہوری کے ساتھ۔ تو ایک دفعہ وہ مجھے، میں ہی تھا اس وقت ان کے پاس، تو سائیکل پہ انہوں نے مجھے بٹھایا اور اسلامیہ کالج کوپر روڈ، ہم اس وقت میٹرک کے اسٹوڈنٹ تھے، تو وہ اسلامیہ کالج کوپر روڈ کے سامنے پہنچ گئے چھٹی کے وقت۔ تو اب وہ مجھے کہنے لگا، میں سائیکل پہ آگے بیٹھا ہوا، وہ سائیکل چلا رہا ہے، تو وہ پتہ نہیں
کہاں سے ہم آ رہے تھے، کوئی امتحان دے کے، کوئی امتحانی گتا میرے ہاتھ میں تھا، اور وہ سیاہی کی دوات میرے ہاتھ میں تھی، تو وہ دونوں چیزیں پکڑ کے میں آگے بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے وہ 2-4 چکر لگائے جو کہ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا بالکل بھی. مجھے یہ اچھا بھی نہیں لگتا تھا، اس طرح عجیب سا آدمی لگتا ہے. حال بتا، میں جو خواتین مجھے اٹریکٹ کرتی تھیں میں ان کی طرف چوری چھپے دیکھتا ضرور رہتا تھا، یہ تو بالکل درست بات ہے، لیکن چھیڑنا اور اس طرح لڑکیوں کے کالج کے سامنے جانا یہ میری سرشت میں نہیں تھا. نو، ناٹ ایٹ آل. تو خیر اس نے وہ کوئی لڑکی نکلی، کہتا وہ دیکھو کیسی وہ لڑکی دیکھو. خیر میں نے دیکھا تو کہنے لگا کہ تم نے اس کے اوپر سیاہی پھینکنی ہے. میں نے کہا ہے؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا نہیں یار، یہ تو اس نے بہت زیادہ اصرار کیا. تو پتہ نہیں بے وقوفی میں مجھ سے یہ حرکت سرزد ہو گئی کہ میں نے وہ ڈھکنا کھولا، اور وہ لڑکی جب قریب پہنچی تو میں نے اچھال دی سیاہی، تو اس بیچاری قریب کے کپڑوں پہ گری جا کے. تو وہ بولی تو کچھ نہیں، بس وہ پریشان سی ہو کے تو چلی گئی. اور بس یہ ایک واقعہ جو، ورنہ تو میرے ساتھ اکثر خواتین گھنٹوں بیٹھی رہتی تھیں، کبھی میں ان کو نہیں چھیڑتا تھا. ہاں، ایون اف میں ان میں کوئی دلچسپی لے بھی رہا ہوتا تھا تو میں نے ان کو کبھی ظاہر بھی نہیں ہونے دیتا تھا. حال بتا، جو مجھے اچھی لگتی تھی میں ان کو چوری ان کی طرف دیکھا کرتا تھا. یہ میری ایک بری عادت تھی البتہ، جس پہ میرا کنٹرول نہیں تھا. وہ شاید اس وجہ سے بھی کہ مجھے آبزرو کرنے کی بہت زیادہ عادت تھی، تو یہ بھی پھر چلتا رہتا تھا اس طرح سے. تو میں نے کہا میں یہ واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میں ایک دن بیٹھا کوئی برق الٹ رہا تھا کسی رسالے کے، تو ایک میر تقی میر کا شعر نظروں سے گزرا: مگس کو باغ میں جانے نہ دیجو کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. تو اس پہ بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں آلریڈی کی ہوئی ہیں کہ اس کا کیا مطلب اور وہ کیا پروسیس ہے، اس طرح. تو مجھے خیال آیا کہ یہ تو میر صاحب جو مشورہ دے رہے ہیں کہ مگس کو باغ میں جانے نہ دیجو، یہ تو قدرتی افعال جو ہیں ان کو روکنے والی بات ہے. وہ مجھے پھر یاد آ گیا کہ ایک زمانے میں یورپ کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ بلیاں جو ہیں یہ جادوگرنیاں ہیں اور یہ جادو ٹونے کرتی ہیں. تو یورپ میں پھر انہوں نے بلی بیچاری کا جو تیا پانچا کیا ہے اس کو صفائے ہستی سے مٹا دینے کے لیے جہاں بلی نظر آتی تھی اسے مار ڈالتے تھے پکڑ کے. تو مہم تو کامیاب رہی. ظاہر ہے جب ہر شخص ٹھان لے کہ بلی کو مارنا ہے تو پھر بیچاری بلی کہاں تک بچ کے پھر سکتی ہے. تو ماری گئی بلیاں
نتیجہ کیا نکلا؟ طاعون پھیل گیا پورے یورپ کے اندر، ایسی بری وبا پھیلی کہ لوگ الرحمن والحفیظ کر اٹھے۔ پھر ان کو خیال آیا کہ یہ ہم نے قدرت کے ساتھ جو پنگا لیا ہے وہ اس کا نتیجہ ہے۔ تو اسی طرح یہ شعر تو اپنی جگہ بڑا خوبصورت ہے میر صاحب کا، لیکن اس پہ تو پھر میرے ذہن میں بھی ایک دو اسی طرح کے شرارتی سے شعر آ گئے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ جہاں تیلی ملے بس مار ڈالو، یہ ناحق خون پروانوں کا روکو۔ یعنی تیلی نہیں بنائے گا تو پھر کیسے موم دیا جلے گا؟ وہ تو موم سے تو موم بتی بنتی ہے، تو پھر تیل سے بھی تو دیا بنتا ہے نا، تو دیے کے اوپر بھی پروانے آتے ہیں۔ جہاں تیلی ملے بس مار ڈالو، یہ ناحق خون پروانوں کا روکو۔ ایک اور شعر میرے ذہن میں آیا کہ شیروں کو جنگلوں سے نکالو بھی دوستو، شیروں کو جنگلوں سے نکالو بھی دوستو، ہرنوں کو چیر پھاڑ کے رکھ دیں گے ورنہ یہ۔ شیروں کو جنگلوں سے نکالو بھی دوستو، ہرنوں کو چیر پھاڑ کے رکھ دیں گے ورنہ یہ۔ تو قدرت کے ساتھ کبھی پنگا نہیں لینا چاہیے۔ جو قدرت والے نے جو قوانین بنا دیے ہیں وہ اٹل ہیں کائنات کے اندر۔ اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے کہ یہ میری آیات غیر متبدل ہیں، وہ ان قوانین ہی کی باتیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ آپ خریف کے موسم میں خریف ہی کی فصل ہوگی اور ربیع کے موسم میں ربیع ہی کی فصل ہوگی۔ آپ الٹا کام یہ کر ہی نہیں سکتے۔ تو اس طرح قدرت کے ساتھ پنگے لینے بہت مہنگا پڑتا ہے۔ ابھی کوئی رپورٹ میں دیکھ رہا تھا کہ موسموں میں آئندہ 10-15 برس کے اندر اتنی تبدیلیاں آ جائیں گی کہ زمین کے اوپر پیر دھرنا مشکل ہو جائے گا، اس قدر حرارت پیدا ہو جائے گی۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے نا کہ ہم قدرت کے ساتھ پنگے لے رہے ہیں۔ جو آسائشیں تو ہم اپنے لیے پیدا کر لیتے ہیں وہ ٹھیک ہے، جہاں تک آپ کی جان پہ بن رہی ہو تو اس کے لیے کچھ سوچنا مناسب چیز ہے۔ وہاں تھوڑا بہت آپ کچھ اپنے بچاؤ کے لیے یقیناً کرنا فرض بھی بنتا ہے، لیکن تماش بینی اور عیاشی کے لیے آپ جو چیزیں بنا رہے ہیں ان کو تو کوئی ضروری نہیں ہے ان کو بنایا جانا، اور وہ پھر ہمارے ایٹماسفیئر کو تباہ کر رہی ہیں وہ سب چیزیں۔ تو اس لیے ان سب چیزوں کے بارے میں سوچنا بھی ہمارا فرض ہے، اور کوشش کرنی چاہیے جس حد تک ہو سکے، کیونکہ فیوچر تو پھر انسان ہی کے ہاتھ میں ہے۔
آپ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے پھر، اس لیے ماحولیات کا بہت زیادہ خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں کسی اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔